لیکن یہ نہیں کہا رات کو حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو فرمایا ہے کہ مجھے مہلت دے دو، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں آج کی رات، اور اللہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت سے کتنی محبت ہے۔ حالانکہ یہ مہلت تھی ان کے لیے۔ اگر مولا امام حسین علیہ السلام یہ کہتے کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تو وہ تو پہلے ہی جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، مہلت دینے تو نہیں آئے تھے یا مہلت لینے کے لیے، بلکہ وہ تو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے مہلت دے دو۔ یہ بہت بڑی کریمی ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی، ان کے لیے جو عاشور کی رات یزیدیت سے نکل کے حسینیت کے راستے پہ چلا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود بھی اس مجلس میں آئے ہیں، اور جن کو آپ اس مجلس میں لا سکتے ہیں ان سے جا کے کہو آؤ شبیر کی مجلس میں خدا خود بات رہا ہے حسین کے صدقے، آؤ شبیر کی مجلس میں خدا خود بات رہا ہے حسین کے صدقے۔ ہر کو گلے سے لگا کے کہا مولا غازی نے تو میری زد سے بچا ہے حسین کے صدقے۔ آؤ شبیر کی مجلس میں خدا خود بانٹ رہا ہے حسین کے صدقے، ہر کو گلے سے لگا کے کہا مولا غازی نے تو میری زد سے بچا ہے حسین کے صدقے۔ حسین چراغ ہے ہدایت کا اور کشتی ہے نجات کی۔ کس طرح بنا ہے ہدایت کا چراغ حر کے لیے، اور نجات کی کشتی کس طرح بنا ہے حر کے لیے؟ اس پر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کس رات آپ کی معرفت کا درجہ بڑھ جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں معرفت نہیں ہے، لیکن معرفت کے درجات ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے جس کا سب سے بلند درجہ نظر آتا ہے، جس کے بارے میں مولا نے فرمایا ہے، اور وہ ہے سلیمان، کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان معرفت کے 10ویں درجے پہ پائے۔ اب میں حدیث کر دیتا ہوں مولا علی علیہ السلام کی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سلیمان باب اللہ فی الارض، سلیمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے، سلیمان سے ملو گے تو تمہیں اللہ مل جائے گا۔ سلیمان سے ملو گے تو تمہیں اللہ مل جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جس کے در پہ سلیمان علم کی بھیک مانگ مانگ کے معرفت کے 10ویں درجے پہ فیض ہوا، وہ ہے باب اللہ فی الارض، اور جس سے بھیک مانگی ہے علم کی، وہ معرفت کے کس درجے پہ فیض ہوا؟ واضح بلند سلوات اور ہماری یہ مجالس، ان مجالس میں آنے کے لیے کسی قوم اور قبیلے کی پابندی نہیں ہے، نہ ہی عمر کی پابندی ہے۔ کوئی کسی بھی عمر کا ہو آ سکتا ہے، چاہے بچہ ہو وہ بھی آ سکتا ہے، لڑکا ہو وہ بھی آ سکتا ہے، جوان ہو وہ بھی آ سکتا ہے، نوجوان ہو وہ بھی آ سکتا ہے، بوڑھا ہوتا بھی آ سکتا ہے، ضعیف ہوتا بھی آ سکتا ہے۔ عمر کی کوئی پابندی نہیں، اور اسی طرح مذہب کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ کوئی شیعہ ہوتا بھی آ سکتا ہے، سنی ہوتا بھی آ سکتا ہے، بریلوی ہوتا بھی آ سکتا ہے، دیوبندی ہوتا بھی آ سکتا ہے۔ صرف اسلام کے فرقوں کی بات نہیں، غیر مسلم ہو وہ بھی آ سکتا ہے۔ اس مجلس میں آنے کے لیے اگر شرط ہے تو ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے انسان ہونا۔ جو بھی انسان ہے وہ اس مجلس میں آ سکتا ہے، اور جب وہ انسان اس مجلس میں آئے گا وہ انسانیت کو حسین کے در پہ پائے گا، اور درندگی کو یزیدیت کے در پہ پائے گا۔ پھر وہ یہ فیصلہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد۔ حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد ہے۔ جب وہ حصار حسینیت میں آئے گا پھر وہ ہدایت بھی پا جائے گا اور نجات بھی پا جائے گا۔ ان الحسین بے شک حسین چراغ ہے ہدایت،
اور کشتی ہے نجات کی. کل کی مجلس میں میں نے یہ اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھایا کہ پہلے لفظ آیا ہے ہدایت، اس کے بعد ہے نجات. یعنی نجات پانے کے لیے پہلے ہدایت کا ہونا ضروری ہے، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے، اور ہادی چننے کے لیے پہلے اس کی معرفت کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ بغیر معرفت کے آپ ہادی چن لیں، جو بھی آئے اسے آپ اپنا ہادی بنا لیں. اگر دیکھا جائے تو انسانیت کی عقل تو اتنی ہے کہ فرعون جیسے کو اپنا رب بنا لیا، نمرود جیسے کو اپنا خدا بنا لیا، شداد کو اپنا خدا بنا لیا. صلوات پڑھیں مولانا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہدایت کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے، اور ہادی چننے کے لیے ہادی کی معرفت کا ہونا ضروری ہے. میں مثال دے دیتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے خطبہ نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اول الدین معرفت ہے، کہ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے، اور معرفت کے بعد معرفت کی کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے. وَكَمَالُ تَصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدٌ، اور تصدیق کا کمال یہ ہے کہ پھر آپ توحید کو مان لیں. یعنی پہلا درجہ معرفت کہ آپ اللہ کو پہچانو کہ آپ کا خالق کون ہے، اور جب آپ یہ پہچان جائیں کہ خالق کون ہے، کیا وہ عبادت کے لائق بھی ہے یا نہیں، وہ کن صفات کا مالک ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، یہی مفہوم ہے معرفت کہ اللہ کی معرفت کیا ہے. تو جب آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی پھر انکار نہ کرنا، اس کی تصدیق کر دینا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو معرفت تو حاصل ہو گئی تھی مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا. میں مثال دے دیتا ہوں کہ کائنات کے رسول نے جب پہاڑی پہ چڑھ کے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، کائنات کے رسول ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور عرب والوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں قتل کر دے گا، تمہیں غارت کر دے گا، کیا تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم مان جائیں گے، کیونکہ تو صادق بھی ہے امین بھی ہے. یعنی انہیں یہ معرفت تھی کہ یہ نبی صادق بھی ہے امین بھی ہے. لیکن جب کہا کہو لا الہ الا اللہ تو انکار کر گئے. حالانکہ پہلے صادق کہہ گئے لیکن انکار کر گئے. تو معرفت کا کمال یہ ہے کہ تم معرفت حاصل کر لو. یہ بات کمال کی نہیں ہے بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کی تصدیق کرو، اور جب تصدیق کر لو گے پھر اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو بالکل اسی طرح اللہ کو ماننے کے لیے پہلے اس کی معرفت، پھر تصدیق، پھر توحید. اسی طرح نبوت کو ماننے کے لیے پہلے اس کی معرفت، پھر اس کی تصدیق، پھر اس نبی کو نبی ماننا. پھر اسی طرح امام، پہلے اس کی معرفت، پھر امام کو چننا اور اس کی تصدیق کرنا، اور اس کے بعد ہے امام کو ماننا. یہ ہے درجے. اور میں ایک مثال دے دیتا ہوں جو ہمارے ہاں ایک واضح ہے، کیونکہ اگر کوئی دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو وہ باتیں سنتا ہے، اعمال دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، پھر وہ دیکھتا ہے کہ حق کس طرف ہے اور باتیں کس طرف ہے. سورہ فاتحہ نماز میں ہمارے ہاں بھی پڑھی جاتی ہے اور دوسروں کے ہاں بھی پڑھی جاتی ہے، دوسرے جو اسلام کے فرقے ہیں. ہمارے ہاں جب پیش نماز سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو جیسے ہی وہ کہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مقتدی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. لیکن دوسری طرف چلے جائیں، ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں، ان کی نماز چیک کریں، جیسے ہی پیش نماز
کہے گا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پیچھے مقتدی کہیں گے آمین۔ یعنی ہمارے ہاں الحمدللہ رب العالمین اور ان کی ہاں آمین۔ اب فرق دیکھنا ہے کہ الحمدللہ کہاں کہا جاتا ہے اور آمین کہاں کہا جاتا ہے۔ ایک چیز نہیں مل رہی، مثلا کوئی بے روزگار ہے، وہ دعا منگوا رہا ہے کہ اللہ مجھے روزگار عطا کرے، وہ کہے گا دعا مانگو یا اللہ مجھے روزگار عطا کرے، تو سب کہیں گے آمین۔ اولاد نہیں ہو رہی تو وہ دعا منگوائے گا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میری اولاد ہو، تو سب کہیں گے آمین۔ یعنی کہ جو چیز نہ مل رہی ہو اور اس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہو اس پر کہا جاتا ہے آمین۔ اب وہی بندہ جس کو روزگار نہیں مل رہا تھا اس کو روزگار مل گیا تو اس نے آگے کہا یارو مجھے تو بہت ہی اچھا روزگار مل گیا ہے، اب میں اچھا خاصا کمانے والا ہوں، تو کیا آپ اب یہ کہیں گے آمین؟ نہیں، بلکہ آپ کہو گے الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو اولاد جس کو نہیں مل رہی تھی، پہلے وہ دعا منگوا رہا تھا کہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے اولاد دے، تو آپ کہہ رہے تھے آمین۔ اب اس نے آ کے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، تو آپ کہو گے الحمدللہ۔ یہ فرق ہے آمین اور الحمدللہ رب العالمین میں۔ اب جب وہاں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت پر چلا، صراط المستقیم پر چلا، تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر جب کہا کہ مجھے ہدایت دے تو انہوں نے کہا آمین۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا کن کو ہدایت مل چکی ہے اور کون تلاش کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ بواز بلند صلوات۔ کون ہدایت کی تلاش میں ہے؟ جو حسین کے حصار میں آ گیا وہ ہدایت پا گیا۔ جب تک وہ حسین کے حصار میں نہیں آئے گا وہ ہدایت کی دعا مانگتا رہے گا، جب تک حسین کے حصار میں نہیں آئے گا تب تک اسے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ کائنات کے رسول کا فرمان ہے کہ ہدایت کا چراغ حسین۔ اب میں نے معرفت ویڈیو کے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میری پہلی مجلس، اس میں میں نے حدیث پڑھی تھی، حدیث قدسی، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، اے محمد میں نے تجھے خلق کیا۔ یہ معرفت کی ایک حدیث۔ دوسری معرفت کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کب تک اللہ کی معرفت ناممکن ہے جب تک امام کی معرفت نہ ہو۔ امام کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت ناممکن۔ اب ایک اور معرفت کی حدیث ہے کہ جس نے خود اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ آئیے ہم سب مل کے اپنے آپ پہ غور کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اللہ کی معرفت ہو جائے۔ ہم اپنے نفس پہ غور کریں۔ دیکھیے آپ کی آنکھوں میں نور ہے، ان آنکھوں میں نور ہے جن کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھیں ہمیں دیکھنے میں مدد دیتی ہیں، مگر رات ہو، اندھیرا ہو اور ابھی یہ لائٹیں بجھا دی جائیں، اندھیرا ہو جائے گا تو یہاں پہ میں کوئی ایک دو انگلیاں کھڑی کروں اور آپ سے پوچھوں یہ کتنی انگلیاں ہیں، تو آپ کہو گے کہ اندھیرا ہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں کہوں گا اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اس میں نور ہے، دیکھو، تو آپ کہو گے لائٹ جلاؤ، یا کسی کو بند کمرے میں بند کر دیا جائے، لائٹیں بجھا دی جائیں اور اسے بند کر کے کہا جائے کہ کمرے میں کیا پڑا ہے، وہ کہے گا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو کہو گے کیوں، آنکھیں چلی گئی، بینائی چلی گئی، تو کہے گا نہیں آنکھیں تو ہے، لائٹ بند ہے۔ تو پھر سمجھ میں آیا ایک نور ہونا کافی نہیں ہے، ایک نور یہ ہے، ایک نور یہ ہے، یہ دو نور آپس میں ملے تو تمہیں راہ دکھلائی دیا، چیزیں دکھلائی دی۔ ایک نور یہ، ایک نور وہ۔ اس نور کی مدد سے آپ تب تک نہیں دیکھ پائے جب تک یہ نہیں جلا۔ اب اس نے کام کیا کیا، اس لائٹ نے
اس نے یہ کام کیا کہ جو اندھیرا تھا اسے ختم کر دیا، اس اندھیرے کو ختم کر دیا۔ جیسے ہی اندھیرا ختم کیا تو آپ کی آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو پھر سمجھ میں آیا ایک نور نے اندھیرے کو مٹایا، دوسرے نور نے آپ کو راہ دکھلائی۔ اب دیکھو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کائنات کے رسول نے فرمایا انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ پھر جدا کیوں ہوئے؟ اس لیے جدا ہوئے کہ ایک نور کو دوسرے نور کی ضرورت پڑتی ہے۔ کائنات کے رسول کو اللہ نے بنایا رحمت للعالمین، کائنات کے رسول کا کام تھا ہدایت دکھلانا، اور مولا علی علیہ السلام کو ذوالفقار پکڑا دی اور فرمایا جہاں جہاں میرا نظر آئے وہ ختم کر دینا، محمد آپ کو ہدایت دکھاتا جائے۔ مولا علی علیہ السلام اور کائنات کے رسول کا نور ایک جدا اس لیے ہوئے کہ مولا علی علیہ السلام اندھیروں کو مٹائے گا، محمد ہدایت دے گا۔ اب دیکھیے آپ کی آنکھوں میں نور تھا مگر اکیلا نور تب تک ہدایت حاصل نہیں کر سکا جب تک دوسرے نور کا وسیلہ نہیں۔ تو جب آپ اپنی آنکھوں سے اکیلے بغیر وسیلے کے کچھ دیکھ نہیں پاتے تو اللہ کی معرفت بغیر وسیلے کے کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اور جس طرح کی توحید ہماری کتب میں درج ہے، شہید محسن نقوی کا مجھے ایک فکرہ بہت ہی پیارا یاد آ رہا ہے کہ شہید محسن نقوی نے کہا توحید کے بارے میں الجھے سوال کرنے والوں کبھی نہج البلاغہ بھی پڑھ کے دیکھا۔ اور اس بات کو انجینئر محمد علی مرزا نے بھی تسلیم کیا کہ جس طرح کی خالص توحید اصول کافی کے اندر درج ہے آپ کو سیاہ سیدہ میں نہیں ملے گی۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اب اصول کافی میں حدیث جو توحید کی بیان کی گئی ہے، توحید کی معرفت کروائی گئی ہے، وہ کن سے کروائی گئی ہے؟ وہ ہمارے ائمہ ہیں 12، اور کائنات کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد علی کی پیروی کرنا وہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا، میرے بعد علی کی پیروی کرنا وہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا، اور ان کے بعد ان کے اوصیاء کی پیروی کرنا وہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ تو پھر سمجھ میں آیا کہ اگر ہم علی سے ملیں، علی ہمیں وہی ہدایت دے گا، وہی معرفت الہی کروائے گا جو کائنات کے رسول نے کروائی۔ اگر ہم مولا امام حسن علیہ السلام سے ملیں تو وہ بھی ہمیں معرفت وہی کروائیں گے جو کائنات کے رسول نے فرمائی، اور اگر ہم مولا امام حسین علیہ السلام سے ملیں وہ ہمیں معرفت الہی وہی کروائیں گے جو کائنات کے رسول نے فرمائی۔ اسی طرح سلسلہ چلے گا 11 تک، اور ہمارے 12ویں مولا ہمیں ہدایت دے رہے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح سورج چھپ جاتا ہے بادلوں میں اور بادلوں کی آگ سے ہدایت دیتا ہے۔ باز بلند صلوات اللہم صلی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسے ہادی عطا کیے کہ انہوں نے اللہ کی وہ معرفت آپ کو عطا کی جو حقیقت کی، ورنہ دوسرے آئمہ یہاں چلے جائیں تو کسی نے کہا کہ جب اللہ محشر کے میدان میں ہوگا تو ایک کرسی پہ بیٹھا ہوگا اور جہنم کہے گی مجھے بھر دو تو وہ اپنی ٹانگ پھاک اس میں رکھ دے گا۔ ہم ایسے کو اپنا امام نہیں مانتے۔ سید مشتاق صاحب ذاکر ہیں ہمارے، اس نے جھانکی زبان میں ایک بہت ہی پیارا جملہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ نے سکیمیں منی ہے جڑا تھا آپ جہنمی۔ صلوات پڑھیں بواز تو ہمیں وہ معرفت عطا ہوئی جو حقیقت تھی۔ اللہ وہ ہے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نے جس کو خلق کر دیا ہے اسے رزق دیتا ہے، چاہے وہ اسے مانے چاہے نہ مانے۔ دیکھیے جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ انہیں بھی رزق دے رہا ہے، جو مان رہے ہیں انہیں بھی رزق دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رحمان بھی ہے
اور رحیم بھی ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے مجھے خلق کر دیا ہے، پہلے مجھے مانو پھر میں تمہیں رزق دوں گا۔ اب ہمارے ائمہ جو ہیں وہ اللہ کی صفات کے مالک ہیں، ان میں اللہ کی صفات نظر آتی ہیں۔ میں جملہ ایک مصحف کا یہیں سے پڑھتا ہوں کہ مولا امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد جب مولا امام سجاد علیہ السلام واپس آئے تو کافی دنوں کے بعد مولا امام سجاد علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے۔ نوکروں نے بتایا کہ مولا آپ کے ہاتھ کوئی چند مہمان آئے ہیں۔ مولا ان سے ملے، انہوں نے کہا مولا ہم مسافر ہیں، ہمیں امن چاہیے، پناہ چاہیے آرام کرنے کے لیے، ہم پیاسے ہیں، ہمیں سیراب کرو۔ مولا نے فرمایا جاؤ انہیں سیراب کرو۔ پھر فرمایا کہ کھانا، سرکار نے کھانا بھی کھلایا۔ پھر وہ جب جانے لگے سرکار نے فرمایا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، چند دن اور دن قیام کر لیں تاکہ میں آپ کی اور خدمت کر سکوں۔ وہ چند دن انہوں نے اور قیام کیا۔ پھر وہ ایک دن بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارا جو میزبان ہے کیا ہی مہمان نواز ہے، ہمیں کھانا بھی خود دیتا ہے، پانی بھی خود پلاتا ہے، ہماری اچھی خاصی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ تو ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ پتہ ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا علی بن الحسین امام سجاد امام زین العابدین ہے۔ جیسے ہی انہوں نے امام کا نام سنا کہ یہ حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے، امام سجاد علیہ السلام ہے، انہوں نے فوراً سامان سمیٹنا شروع کر دیا اور سامان سمیٹ کے اپنی سواری پہ رکھا اور چلنے لگے۔ جب امام سجاد علیہ السلام کو پتہ چلا، امام سجاد علیہ السلام ان کے قریب آئے اور فرمایا کہاں جاتے ہو؟ چند دن اور قیام کر لو، میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا، کیا میری مہمان نوازی میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بس ہم چلتے ہیں، بس ہم چلتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کچھ پانی بھی ساتھ لیتے جاؤ، کچھ کھانا بھی ساتھ لیتے جاؤ، ہو سکتا ہے راستے میں آپ کو پانی نہ ملے، ہو سکتا ہے راستے میں آپ کو بھوک لگ جائے اور کھانا نہ ملے۔ امام علیہ السلام نے انہیں ساتھ پانی بھی دیا اور کھانا بھی دیا اور پھر فرمایا کہ میزبان کا حق ہوتا ہے مہمان کو کچھ دیر کچھ آگے چھوڑ کے آنا۔ اور امام سجاد علیہ السلام ان کے ساتھ چلے۔ جب شہر سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنی سواریاں روکی اور کہا اے سجاد تو نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، اگر تو ہمیں پہچان جاتا تو ہماری مہمان نوازی نہ کرتا، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ ان کے منہ سے یہ لفظ نکلے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں تجھے کیسے نہ پہچانوں، تو وہی شخص ہے نا جس نے میرے بھائی علی اکبر کے جگر میں نیزہ مارا تھا، تو وہی ہے نا جس نے میرے بھائی علی اکبر کے جگر میں نیزہ مارا تھا۔ تو کہا مولا پھر آپ نے ہماری مہمان نوازی کیوں کی، ایسا سلوک کیوں کیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جب ہم کربلا میں تھے تو اس وقت وہ آپ کا سلوک تھا، آج آپ ہمارے مہمان ہوئے، یہ آل محمد کا سلوک ہے۔ تو آل محمد اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا، اللہ انہیں بھی رزق عطا کر رہا ہے، اور اگر آل محمد کے در پہ ان کے بھائی کا قاتل بھی آ کے رزق مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، تو آل محمد انہیں بھی عطا کرتے ہیں۔